اب میں یہاں عقائد کے متعلق فوائد سامنے رکھ رہا ہوں ان آیات کی روشنی میں، کہ ان آیات سے عقائد کے متعلق کیا فوائد سامنے آتے ہیں۔ لا تحرک، ترجمے پر غور کیجیے گا، میں اشارہ کروں گا تو آپ کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی۔ کیا پتہ چلا آپ کو؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ زبان کو کبھی بھی حرکت نہ دیتے قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے، کیوں قرآن تو پہلے ہی آپ کو آتا تھا۔ پھر عالم الغیب ہونے کا مطلب کہ ہر چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہے، پھر تو وحی کا نزول ہی نعوذ باللہ مذاق بن جاتا ہے، آپ کو تو پہلے سے پتا تھا۔ لا مالا آپ اس خدشے سے حرکت دے رہے ہیں اپنی زبان مبارک کو کہ جبریل چلا جائے گا، مجھے بھول جائے گا، اور آپ اس کو یاد کرنے کے لیے حرکت دے رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ جتنا اللہ بتایا اتنا ہی آپ کو پتہ ہے۔ آپ مطلع علی الغیب ہیں، علی بعض الغیب ہیں، مطلع علی بعض الغیب ہیں، جتنے غیبی امور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا اتنا ہی آپ کو پتہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جو مطلع علی الغیب ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب کہتے ہیں جسے ہر چیز کا پتہ ہو بغیر کسی واسطے سے۔ ہمارے نبی کو جو کچھ پتا تھا وہ اللہ کی وجہ سے پتا تھا۔ اللہ جو بتاتے تھے وہ پتہ ہوتا تھا، جو اللہ نہیں بتاتے تھے وہ نہیں پتہ ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، اور آج کے زندیق مرتد اور منافقین نام و نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اما عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، اور جو کافر ہیں اما عائشہ پر الزام لگانے والے، عصمت پر عفت پر کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اما عائشہ پر الزام لگا، کم و بیش 1 مہینے 40 دن تک وحی نہیں آئی، آپ پریشان رہے، اما عائشہ سے بھی آپ کی گفت و شنید رہی۔ اللہ اکبر! اگر آپ عالم الغیب ہوتے، مخالفین الزام لگاتے، مخالفین تو سمجھتے آپ کو پہلے عالم الغیب، آپ کو پتہ، اور آپ عالم الغیب ہوتے الزام لگاتے، حضور کہتے بھائی مجھے تو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے، یہ الزام ہی غلط ہے، یہ مجھے تو خود غیبی امور کا پتہ۔ حضور تو وحی کا انتظار کرتے رہے کہ اوپر سے مجھے خبر کیا آتی ہے۔ اللہ اکبر! پھر خبر ایسی آئی کہ دشمنوں کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر کے رکھ دیں، کہ اوپر سے جس نے خبر دی وہ اما عائشہ کی عفت کا گواہ بھی خود بنا، مخبر بھی خود بنا، شاہد بھی خود بنا، قاضی بھی خود بنا، مدعی بھی خود بنا، اور سب سے پہلے اما عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان بطور قاضی، بطور مدعی، بطور گواہ اللہ نے کیا۔ کیا آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا مقدمہ دیکھا ہے جس کا گواہ بھی وہی ہو، مدعی بھی وہی ہو، قاضی بھی وہی ہو؟ اما عائشہ کا مقدمہ ایسا ہے جس کے گواہ بھی اللہ، مدعی بھی اللہ، قاضی بھی اللہ، ہڈیاں پسلیاں ایک کر دی اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے والوں کی، اور ایسی ہڈیاں پسلی ایک کر دی، قیامت تک کے لیے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ آئندہ جو میرے نبی کی زوجہ مطہرہ پہ اما عائشہ پہ جو عائشہ پہ الزام لگائے گا وہ زندیق اور مرتد ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہوگا، قرآن کا منکر کافر ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ بات بتانی تھی، اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اول تو الزام ہی نہ لگتا، اور الزام لگتا بھی تو حضور فوراً کہہ دیتے میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری بیوی پاک صاف ہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے وحی کا انتظار کیا، اوپر سے اللہ خبر کیا دیتے ہیں اس کے مطابق چلے گا کام۔ اسی طرح آپ نے کہا آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، اوپر سے وحی آ گئی، سمجھ آئی؟ اور جب آپ نے جا کے جو شہد کے بارے میں منصوبہ بندی جنہوں نے کی تھی بیویوں نے، ان کے پاس گئے تو ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو اشارتاً کنایتاً بات ان کے سامنے رکھ دی کہ تم لوگوں سے یہ کام سرزد ہو گیا، تو انہوں نے بے اختیار کہا من انبأک ھذا، یا رسول اللہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ تو ذرا پھر اللہ کے نبی کا جواب بھی سنیے، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے خبر دی جسے سب پتا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کا بھی عقیدہ تھا کہ آپ عالم الغیب نہیں، اس لیے پوچھے یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دی کہ یہ منصوبہ بندی ہم نے کی تھی؟
حضور نے یہ نہیں کہا ارے تم نے یہ کیا کہہ دیا، تمہیں پتہ نہیں میں عالم الغیب ہوں. حضور نے کہا مجھے خبر اس نے دی، نبانی العلیم الخبیر. تو پہلی بات تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سے پتہ چلا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں. اگلی آیات سے بھی پتہ چلتا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں. دیکھیں ان علینا جمع، اس کو سینے میں جمع رکھنا ہماری ذمہ داری. عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی سینے میں جمع ہوتا. سینے میں جمع کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب سینے میں جمع نہیں تھا، اب عالم الغیب نہیں تھے تبھی تو جمع کیا جا رہا ہے. وقرآنہ، اس کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ عالم الغیب ہوتے تو خود ہی ادائیگی کر دیتے. معلوم ہوا آپ عالم الغیب نہیں تھے تو ادائیگی کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی، اللہ نے لی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ غور سے سنیں. اس کا مطلب آپ کو پتہ نہیں تھا وحی اترنے سے پہلے کیا وحی اتر رہی، اس لیے تو آپ غور سے سن رہے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس قرآن کے مضامین کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. اس کا مطلب جب تک اللہ قرآن کے مضامین کی وضاحت نہ کرے آپ کو مضامین کی وضاحت کا پتہ نہیں. اس سے بھی آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے. چاروں آیات بتاتی ہیں اللہ کے نبی علام الغیوب نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب والشہادہ، جس کے لیے ہر چیز آیا بھی آیا نہا بھی آیا، وہ تو صرف ایک اللہ ہے. یہ تو اللہ کا تعارف ہے. آج مسلمان نظریاتی طور پر کمزور اس لیے ہے، نظریاتی طور پر کمزور اس لیے ہے، آج مسلمان نظریاتی طور پر کمزور اس لیے ہے کہ اس کے نظریات پہ محنت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے نظریات پہ محنت نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی کمزوری میری اپنی برادری کی ہے، علماء کی ہے. علماء فضائل بیان کر جاتے ہیں، ہمت کر کے آگے دیکھیں تو مسائل بیان کر جاتے ہیں. آج کل تو مسائل بھی ماشاءاللہ ریاست کو دیکھ کے بیان کرتے ہیں کہ ریاست کو مسائل کا کون سا رخ اچھا لگتا ہے، پھر مسائل کو ہم فقہی مسائل کو اس رخ پہ لے جاتے ہیں. یہ ایک عجیب آفت آئی ہوئی ہمارے اوپر. عقائد کو تو ہم چھیڑتے ہی نہیں نا. ہم کہتے ہیں نا 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 عقیدہ بیان نہیں کرنا، دل آزاری ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے فارمولے بنائے نیک نیتی کے ساتھ اچھے طریقے سے بیان کریں تو آگے سے مخالفت ہوتی ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کمی بیشی معاف، اس قسم کے مضمون بناتے ہیں. تو پھر مشرکین مکہ کی کیوں دل آزاری ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے توحید بیان کی تھی؟ کیوں آپ لہو لہان ہوئے تھے؟ کیوں آپ کو پتھر پڑے، یہاں تک کہ ہجرت پہ مجبور ہوئے، تلواریں نکل آئیں؟ کیوں مخالفت ہوئی آپ کی؟ کیوں آپ کو ساحر، کاہن، شاعر، مجنون، دیوانہ کہا گیا؟ کیوں آپ پہ الزام لگائے گئے؟ کیوں آپ خانہ نبوت پر الزامات لگے، آپ کے دامادوں پر الزام لگے، آپ کے سسر پہ الزام لگے، سسرالیوں پہ الزام لگے، دامادوں پہ الزام لگائے، کیا کہتے ہیں بیٹیوں تک کا انکار کیا گیا کہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، آپ کی صرف ایک ہی بیٹی ہے. یہ سارے کام کیوں ہوئے؟ دل آزاری ہی تو ہو رہی تھی مخالفین کی. اس لیے اپنی طرف سے خود ساختہ کسوٹیاں اور معیار نہ بنائیں. مان لیں آپ نے مدرسے چلائے، بڑے بڑے ادارے بنائے، مان لیں کہ آپ نے عوام کے اندر توحید کی محنت نہیں کی. ایک شہر کے بارے میں شہر کا نام نہیں لیتا ورنہ پھر ساتھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ایک شہر کے بارے میں مجھے بڑا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے مدارس بنائے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ پورے پاکستان کے مدارس بھی وہیں سے پھر ڈونیشن لینے کے لیے وہاں کا رخ کرتے ہیں. لیکن اس شہر میں اتنے بڑے مدارس ہونے کے باوجود نظریاتی کام اتنا مضبوط نہیں ہے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کیوں مضبوط نہیں ہے؟ بڑے بڑے مدارس نے مدارس کی حدود کے اندر طلبہ پہ محنت تو کی، عالم دین تو بنایا، عوام کے اندر جس طرح نبی کی دعوت کا حق تھا اسے ادا نہیں کیا. قرآن کے دروس، حدیث کے دروس، اور ان دروس کے اندر بنیاد عقیدے کو بنانا، عقیدے توحید کو بنانا، عقیدے ختم نبوت کو بنانا، عقیدے آخرت کو بنانا. ختم نبوت کو پھر بھی بنا لیتے ہیں، آخرت کو پھر بھی بنا لیتے ہیں، نہیں بناتے تو عقیدے توحید کو نہیں بناتے، کیونکہ وہاں ہمارے پر جلنے لگتے ہیں. وہاں ہم پھر دیوبندی ہوتے ہوئے دیوبندیت کے نام سے بھی فرار اختیار کرتے ہیں. نا 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 ہمیں کوئی نہ کہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے نہیں رہتے. ہر کوئی نہیں، کوئی بڑی لسانی تحریک آتی ہے، کوئی اور تحریک آتی ہے، آپ کے ساتھیوں کو ہی سب کو سمیٹ کے لے جاتی ہے. جو بندہ نظریاتی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ساتھی مضبوط ہوتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. آج ہم تھوڑے سے فضائل پہ مضبوط ہوں گے، زیادہ مسائل پہ مضبوط ہوں گے،
نظریات میں نہیں ہے۔ اور قرآن کا اصل مقصد تو نظریات کے اوپر محنت ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قرآن کریم کی کتنی صاف آیت ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا غیب کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں خشکی تری میں کیا صرف ایک اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ورقہ گرتا نہیں اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، رطب و یابس سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ اگر اللہ جن صفات کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہا ہے، یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں بھی پائے جائیں تو پھر تو اللہ نہیں رہا نا، اللہ کے ساتھ تو غیر شریک ہو گئے۔ یاد رکھیے، اللہ جن صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرواتا ہے، دیکھو یہ میری صفات ہے، میں ہی اللہ ہوں، ان صفات میں اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ بار بار کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، میں ہوں۔ اللہ اپنی نبی کی زبان مبارک سے ادا کرواتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ میرے نبی آپ اپنی امت کو بتا دیں، میں اگر غیب کو جانتا ہوتا تو میں بلائیاں ہی بلائیاں کھٹی کرتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے دان مبارک شہید ہوئے، اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ابھی یہ ضرب پڑنی اور میرا دان شہید ہونا، آپ اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا عجیب ہم نے باتیں بنائی ہوئی، اسلام کو مذاق بنا لیا ہم نے۔ یہ آیات بھی بتا دی ہیں، اس ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے، نبی نہیں ہے۔ تبھی تو آپ کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہیں بھول نہ جائے، تبھی اور جبھی تو آپ انتظار میں لگے رہتے تھے وہی آئے تو میں مشرکین کے اشکالات کا جواب بھی دوں، اللہ سے اپنی گفت و شنید بھی کروں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک عقیدہ پتہ چل گیا ان آیات سے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔